ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کی 5ویں ایٹمی طاقت ہے اور پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہے. یقیناً اسلامی دنیا کا ایک اہم ملک ہے اور اس خطے کا ایک بہت ہی اہم ملک ہے. اب اس ملک کی بڑی ذمہ داری ہے، جہاں اس ملک کی بہت اہم ذمہ داری ہے وہاں اس ملک کے اندر یقیناً اس ملک کی اسٹیبلٹی، اس کا استحکام اور اس کی مضبوطی عوامی لیول پر، انتظامی لیول پر، سیاسی لیول پر، قانونی لیول پر اور عسکری لیول پر، سفارتی ہر لیول پر بہت اہم ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو ملک ہے ہمارا پاکستان، اس وقت بدترین انتظامی، سیاسی اور آپ کے معاشی بدحالی کا شکار ہے. شدید ترین، مثلا کسی چیز میں بھی جائیں اس میں شدید ترین کا لفظ آئے گا. اب خاص طور پہ سیاسی اور معاشی استحکام جو ہے اسی وقت ممکن ہے جو نظر آ رہا ہے کہ جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ان کے درمیان دوری ہے بہت زیادہ. قصور کس کا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. حکومت کی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا، اور اپوزیشن کا بھی کام ہے کہ اگر حکومت سامنے آئے، بڑا دل دکھائے تو اپوزیشن سامنے آئے. ایک طرف اور بھی بڑے حالات ہیں، وہ یہ ہے کہ جی حکومت ایک مخلوط حکومت ہے، لیکن ان حکومت کے سربراہ کو یا حکومت کے چند لوگوں کو یا وزیروں کو اس سے کوئی سروکاری نہیں ہے کہ وہ ایک مخلوط حکومت ہے اور اس اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ان کو اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب اتحادیوں کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہے، لیکن 17-18 مہینے ہو گئے، ایک نکات پر بھی حکومت عمل نہیں کر رہی ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ وزیر اعظم یا حکومت با اختیار ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ضرور اٹھے گا. ایک اور بہت ایسی چیز ہو رہی ہے جو مثلا اس پاکستان کی موجودہ حکومت میں یہ چیز ان بحرانوں میں مزید جو ہے استحکام لانے کے بجائے مزید بدحالی کی طرف لے جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کے اپنے عہدیداروں کے درمیان، حکمرانوں کے درمیان سخت قسم کی لڑائی شروع ہو گئی، ایک دوسرے پہ اعتراضات شروع ہو گیا. پی ایم ہاؤس جو کل تک کہا جاتا تھا کہ اپنی پوری انرجی خرچ کر رہا تھا اپوزیشن کے احتساب کے حوالے سے یا اپوزیشن کے خلاف کارروائی کے حوالے سے، آج پی ایم ہاؤس ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جس کو ہم اگر چاہیں تو دکھا دیں ناموں کے ساتھ، جس میں اگر عوام تک یہ بات جائے اور جا بھی رہی کسی جگہ سے کہ کون کون لوگ پی ایم ہاؤس کے اس وقت جو ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف انکوائری کیسز کھولے جا رہے ہیں، اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اداروں کے لوگوں کو، جن من پسند لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں موجود ہیں ہم جب کوئی بات کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو دبے لفظوں میں کہہ کے ابھی آگے نکل جاتے ہیں. تو اگر ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ پی ایم ہاؤس میں اب آپس میں دست و گریباں ہیں، وزیر آپس میں دست و گریباں ہیں، حکومت وزیر اعظم کا کہاں ہے کنٹرول اختیار، تو ایسی صورتحال میں کیسے چلے گی یہ حکومت اور کس طریقے سے یہ جو ہے 5 سال پورے کرے گی؟ اسی ایشو پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب قمر الزما قاہرہ صاحب اور صدر وسطی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی. میرے ساتھ ہیں ملک احمد خان صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. ایک اور گیسٹ جوائن کر لیا انہوں نے، تو وہ جوائن کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. پہلے آتا ہوں قمر الزما قاہرہ صاحب کے پاس. قمر الزما قاہرہ صاحب، سیاسی استحکام، معاشی استحکام کے لیے میں جو سب سے امپورٹنٹ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پہلا سوال یہ کہ ایک طرف ملک بدترین انتظامی، سیاسی، معاشی جو ہے بدحالی کا شکار ہے جیسے کہ میں نے کہا، دوسری طرف خود حکومت میں بدترین بد انتظامی دیکھنے کو مل رہی ہے، شدید اختلافات دیکھنے کو مل رہا ہے، ایک شدید قسم کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انتظامی فقدان دیکھنے کو مل رہا ہے، کنٹرول دیکھنے کو مل رہا ہے. کیا کہیں گے کیسے چلے گی یہ حکومت 5 سال؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کو، ہمارا تو یہ کلیم تھا ہی، لیکن اس کو کسی حد تک ایک کشن ملا رہا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ مختلف جماعتوں سے لوگوں کو توڑ کے ایک جماعت کھڑی کی گئی ہے جس کا نام پی ٹی آئی بنایا گیا ہے. یہ کوئی ایک منظم جماعت نہیں ہے، لوگ کسی اصول کے تحت نہیں لائے گئے، ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اور پھر الیکشن میں ان کو جتوایا گیا ہے.
لوگوں نے ووٹ بھی دیے لیکن ایک پرسیپشن کھڑا بھی کیا گیا ہے. اس کے بعد ان کے اتحادی لوگ نیچرلی بنے نہیں ہیں, بنا دیے گئے. اور اسی طرح آج اگر ان کا رویہ دیکھیں تو ان کا رویہ بھی یہی ہے کہ وہ اتحادی ناراض ہیں اور وہ کسی اتحادی کو بالکل لفٹ کرانے کے موڈ میں نہیں ہے. ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک کمیٹی بناتے ہیں, دوسری بناتے ہیں, اور کوئی اتحادی اس پہ راضی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مائنارٹی گورنمنٹ ہو جو اتحاد کے حوالے سے اکثریت لے کے بیٹھی ہو اور وہ اپنے اتحادیوں کو مسلسل ناراض کیے جا رہی ہو. حکومت کا یہ جو بالکل لاؤبالی پن کہہ لیجئے یا لا تعلقی کہہ لیجئے, یہ بھی اس بات کی متقاضی ہے, اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ حکومت اس بات سے بالکل غرض نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, یہ کسی اور کا کام ہے, ان اتحادیوں کو راضی رکھے گا اور ان کو ہمارے ساتھ چلاتا رہے گا. یا یہ حکومت چاہتی ہے کہ نئے الیکشن ہو جائیں, اتحادی ہم سے الگ ہو جائیں گے, مائنورٹی میں آ جائیں گے, کوئی اور گورنمنٹ بنے گی یا نئے الیکشن ہوں گے. یا یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی نئی الیکشن تو نہیں ہونے, ہم ہی نے چلنا ہے, لیکن پھر کوئی اور قوت ہے جو ان کو باقی اتحادیوں کو لے کے آئی تھی, کوئی ہماری وجہ سے تو نہیں آئے تھے, لہٰذا یہ وہ خود ہی ان کو راضی کرتے رہیں گے. آپ میڈیا والے ہیں, آپ بھی 1.5 سال تک یہ گلے شکوے کرتے رہے کہ جی ہمیں تو بالکل موقع نہیں مل رہا, ہمارے پاس تو اسپیس نہیں ہے. آج بدترین ہم پہ قدغنیں لگی ہوئی ہے, اور اب میڈیا میں تھوڑی سی آزادی آئی ہے کہ میڈیا کم از کم اس گورنمنٹ کا پراپر انالیسس کرنا شروع ہوا ہے, کچھ سیکشن اس کا شروع ہوا ہے, اور اس پہ ہی بڑے ناراض ہیں وزیر اعظم. وہ کہہ رہے ہیں کہ اخبار نہ پڑھیں, ٹی وی نہ دیکھیں, تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا سب سے اچھا نظر آئے. تو یہ گورنمنٹ خود اپنے ہاتھوں گر رہی ہے. یہ ان نیچرل بنائی گئی تھی اور اس میں کیپیسٹی نہیں تھی. اس میں مختلف الخیال لوگ اکٹھے کیے گئے تھے, اور یہ اتنے زیادہ عادی ہیں, سازشیں ایک دوسرے کے خلاف تو نیچرل ہیں, ایک دوسرے کو چلنے دیں گے نہیں, اس لیے کہ یہ مختلف جماعتوں سے لوگ توڑ کے اکٹھے کیے گئے. وہ صرف اقتدار کے لیے اکٹھے ہوئے تھے, کسی اصول کے لیے نہیں ہوئے تھے. وہ تو نیا پاکستان بنانے کا خواب لے کے نہیں آئے تھے. جو نئے پاکستان کے یا پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنانے کا خواب کچھ لوگوں نے دیکھا, نوجوانوں نے, ہماری بہنوں نے, بھائیوں نے, یا اوورسیز پاکستانیز نے, وہ تو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ عمران خان کے پاپولزم کو استعمال کر کے وہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان کے اندر کوئی نیا ایک انقلاب آ جائے گا, پاکستان میں یہ بد انتظامی ختم ہو جائے گی اور اس ملک میں بھی میرٹ آ جائے گا, ہم بھی دنیا کا ایک مہذب ملک بن پائیں گے. لیکن ان کا یہ خواب اس لیے خواب رہنا تھا, اور ہم کہہ رہے تھے کہ یہ خواب رہے گا, کہ خان صاحب کے ساتھی تو تھے نہیں. جو ان کے ساتھ لوگ لگائے گئے وہ ساؤتھ پنجاب سے ہوں, وہ سینٹرل پنجاب سے ہوں, وہ باقی صوبوں سے ہوں, وہ تو سارے کے سارے میجورٹی میں وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے مخالفین تھے, پی ٹی آئی کے نظریاتی ساتھی نہیں تھے, اور ان کو ایک جماعت میں جوڑ دیا گیا اقتدار کے لیے. اب ٹھیک ہے 1.5 سال تو چلا دیا گیا, 1.5 سال چلانے کے لیے بھی آپ کو پتا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سارا ملک جانتا ہے کہ یہ کیسے چلایا جا رہا ہے. اور اب ان کے فیلیئرز اتنے بڑھ گئے ہیں, ان کی بد انتظامی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تو سارے سیکشن جو ہیں, سارے لوگ جو ہیں, سارے ادارے جو ہیں, وہ بسی کا شکار ہیں کہ اگر یہ چلتے ہیں تو یہ ملک نہیں چل پائے گا, یہ نظام نہیں چل پائے گا, اور ہم بالکل خدا نہ خواستہ کسی بہت برے حالات کا شکار ہو سکتے ہیں. لہٰذا اب لوگ بھی بولنا شروع ہو گئے, ان کے اتحادی بھی بولنا شروع ہو گئے, جماعت کی طرف سے بھی آوازیں آنے لگ گئی, اور اپوزیشن تو کہہ ہی رہی تھی, اور اب میڈیا بھی آزاد بول رہا ہے. سو اس کے اوپر تو طے شدہ بات ہے کہ یہ حکومت خود اپنے ہاتھوں فیل ہوئی ہے, بٹ یہ اس کا فیل ہونا نیچرل ہے. اس کو تقریباً 1 سال اس کو ان نیچرل چلایا گیا سپورٹ کے ساتھ. سو جتنی جلدی یہ ختم ہو جائے, جتنی جلدی اس کا قیاس ٹوٹ جائے, یہ ختم ہو, اور اس کے بعد بھی کسی سازش کے نتیجے میں کوئی اور بزدار حکومت نہ بنے, کوئی اور خان صاحب کی طرح ایک نیا ببل نہ کھڑا کیا جائے, بلکہ صحیح معنوں میں اسمبلیوں کے ذریعے چناؤ ہو, یا اسمبلیوں کا اگر چناؤ ہو تو وہ بغیر مداخلت کے ہو, اور لوگوں کو یہ مطالبہ کیا جائے, لوگوں کو یہ ریکویسٹ کی جائے, پاکستان کے عوام کو, کہ آئیے آپ اپنے نمائندے صحیح معنوں میں چنیں, اہل لوگ چنیں, کسی خالی مفادات کے تحت گلیوں نالیوں کھمبوں اور اس سے باہر نکل کے صحیح معنوں میں اپنے نمائندے چنیں اور ان کے حوالے یہ اقتدار کریں, تاکہ یہ ملک شاید کسی بہتری کی طرف جا سکے. ٹھیک ہے سر, میں آتا ہوں جناب ندیم چند صاحب کی طرف. ندیم افضل چند صاحب, میرا جو سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو سر عوامی بڑے مسائل کا سامنا ہے,
مثلا میں اس کو بتانا نہیں چاہتا، آپ خود بہت سمجھدار آدمی، آپ دیکھ رہے ہوں گے سر، بہت بڑے عوامی مسائل ہیں، چاہے بے روزگاری ہو، چاہے مہنگائی ہو، چاہے غربت ہو، چاہے صحت ہو، تعلیم ہو، ہر چیز پہ۔ دوسری طرف سر اتحادیوں کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے، تیسری طرف گورننس کے میٹر سامنے آ رہے ہیں، چوتھی طرف سر اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو حکومتی اراکین ہیں، وزراء ہیں، چیف منسٹر ہیں، گورنر ہیں، عہدیدار ہیں، وہ گتھم گتھا ہیں سر، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ تو سر کیسے چلے گی یہ حکومت، کس طرح چلے گی حکومت؟ تو انہی چکروں میں بٹی ہوئی ہے آپس میں، ان مسائل میں سر کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں جی، جہاں تک اتحادیوں کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے ہر کوئی اپنی اپنی جماعت کے نظریے پہ ہوتا ہے، مینیفیسٹو پہ ہوتا ہے، پھر اتحاد بنتے ہیں، کچھ نیچرل ہوتے ہیں، کچھ ان نیچرل ہوتے ہیں، اور جو ان نیچرل اتحاد ہوتے ہیں ان کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی جو اس وقت کامیابی بھی کہہ لیں اور حوصلہ بھی کہہ لیں اور کوشش بھی، کہ تھن میجارٹی کے باوجود ہم اپنے اتحادیوں کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ماضی میں وہ اتحادی اس پارٹی کے سخت مخالف رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کولیشن حکومت چلانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پھر ملک میں کرائسس اتنے بڑے تھے، اکنامک کرائسس تھا، پولیٹیکل کرائسس تھا، ایک سول ملٹری ریلیشن کا کرائسس تھا، ایک فارن پالیسی کا کرائسس تھا، افغانستان وار، فاٹا کی مرجر کا معاملہ، یہ ایسے ایشوز تھے جن میں ایک کولیشن گورنمنٹ جس کے اب یقیناً پرائم منسٹر صاحب ہیڈ ہیں، اور کامیابی سے بہت ساری اچیومنٹ ہوئی ہیں تھن میجارٹی کے باوجود۔ ہاؤس کے اندر تناؤ پہلے دن سے، جب لیڈر آف دی ہاؤس پہلی سپیچ کرنے اٹھیں اور اپوزیشن نعرے بازی شروع کر دے، پارلیمان کی تاریخ میں نے دو بڑے معزز پینل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی لیڈر آف دی ہاؤس پہلی سپیچ کرے اور اس کے اوپر اتنی ہوٹنگ ہو اور اس کو نہ بولنے دیا جائے۔ جو فرسٹ سپیچ ہوتی ہے وہ اس کا پورا پروگرام ہوتا ہے، وہاں سے ہی تناؤ شروع ہو گیا، اور اس ہاؤس میں پھر بھی حکومت نے بڑی ٹالرنس دکھائی، آگے چل کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو چیئرمین بنایا، پی ایس سی کا ڈیڈ لا ختم کرنے کی کوشش کی، پھر دوبارہ رانا تنویر صاحب کو جو سی او ڈی کے تحت بھی نہیں آتے پھر بھی بنایا تاکہ تناؤ ختم ہو، پھر آرڈیننس وڈرا کیے تاکہ تناؤ ختم ہو، ساتھ لے کے چلنے کی ابھی بھی ہاؤس میں کوشش ہو رہی ہے، اور لیکن مشکل حالات یقیناً ہیں۔ یہ سارے کئی کرائسس ہیں جن سے نپٹا جا چکا ہے، جن سے کچھ اسلوبی سے طے کیا جا چکا ہے، کئی کرائسس ہیں جو ابھی بھی ٹائم مانگتے ہیں، جن کے اوپر ضرورت ہے، کئی کرائسس ایسے ہیں جن میں اپوزیشن کی بھی ضرورت ہے، ہاؤس کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں انشاءاللہ وقت آئے گا، ڈیموکریسی وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو رہی ہے، پارلیمانی نظام مضبوط ہو رہا ہے، اور آج بھی اپوزیشن نے جو سپیچز کی ہیں کہ ہاؤس کے اندر ڈیبیٹ کروائی جائے، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاؤس کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، سوال و جواب ہونا چاہیے، حکومتیں جواب دہ ہوتی ہیں، حکومت جواب دے گی ہر ایشو پہ، جہاں غلطی ہوگی وہاں تسلیم کرے گی اور آگے چلیں گے، اپوزیشن سے، میڈیا سے، لوگوں سے، سول سوسائٹی سے گائیڈنس لے کے آگے چلے گی۔ لیکن سر یہ ذرا سا مجھے ضرور آپ بتائیں سر، آپ بھی پرائم منسٹر کے ترجمان ہیں، جو نیوز اس وقت آ رہی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں کہ وہ حکومت کیسے چلے گی سر، جب حکومت کے اہم عہدیداران، حکومتی عہدیداران ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، وزیر ہوں، وزراء ہوں، چیف منسٹر ہوں، گورنر ہوں، ایون آپ سر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جو بیوروکریٹس ہیں، جو آپ کے اہم تنظیمی شخصیات ہیں، جو اہم اراکین ہیں، اہم ایڈوائزر ہیں، ان کے درمیان شدید قسم کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ ایسے اختلافات آ گئے ہیں جن کے ثبوت موجود ہیں سر۔ تو حکومت وزیر اعظم کی گرفت لگ رہی ہے، لوز ہے، تو اس طرح حکومت کیسے چلے گی سر؟ پی ایم ہاؤس لیول پر یہ شدید قسم کی مارا ماری شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہر دور میں ہر پارٹی میں حکومت کے اندر گروپس بھی ہوتے ہیں، لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہیں، کلاسز کا فرق ہوتا ہے، طبقاتی فرق بھی ہوتا ہے۔
یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. کوئی بھی کہا جائے کہ کسی دور میں نہیں ہوتا، یقیناً اس میں بھی بہت سارے مختلف سوچ کے لوگ ہیں، مختلف قسموں کے لوگ ہیں، اور آپس میں دستوں گریباں ہوں گے بھی، اور کچھ انٹرنل لڑائیاں تو ہوتی ہیں، ہر پارٹی میں ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال میں میڈیا پہ نہ آنی چاہیے، نہ کوئی ایسی بات ہے. اور آپس میں بیٹھ کے مل کے میٹنگوں میں اکٹھے بھی بیٹھتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں ایک دوسرے پہ. یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور یہ صحت مند چیز ہوتی ہے بے شک کھل کے بولنا. اور پرائم منسٹر بڑا سنتے ہیں، بڑا اوپن موقع دیتے ہیں. کور کمیٹی ہو، میڈیا ریپ کی کمیٹی ہو یا کیبنٹ ہو، میرے خیال میں بڑی کھل کے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو ایسی کوئی ایشو نہیں ہے جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. باقی رپورٹس جو بھی آئیں گی میرے خیال میں پرائم منسٹر کسی کو سپیئر نہیں کرے گا، خواہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو. جس نے جو کیا ہوگا، جو بوئے گا وہ کاٹے گا. ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں جناب ملک احمد خان صاحب کی طرف. ملک احمد خان صاحب، موجودہ حکومت کے بارے میں خیال ہے کہ عمران خان کو اگر ہٹایا جاتا ہے تو ایک سیاسی خلا پیدا ہو جائے گا. یہ ایک خیال ہے، آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو ایک سیاسی خلا پیدا ہو جائے گا؟ لیکن دوسری طرف ایک اور بھی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر عمران خان مزید رہ گئے تو جو معیشت کا حال ہے، جو انتظامیہ کا حال ہے، جو گورننس کا حال ہے، جو ملک کا حال ہے، جو عوام کا حال ہے، وہ تو تباہی کی طرف چلا جائے گا. کیا کہتے ہیں ملک صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، یہاں بنیادی مسئلہ اس حکومت کا میرے نزدیک کوئی 8-10 ایسی فالٹ لائنز ہیں جو کہ خود پارٹی اور پرائم منسٹر کی طرف سے کریٹڈ تھیں. اچھا، ہم آج تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی، ایک فیل گڈ فیکٹر دیتی ہے. پہلا امپیکٹ گورنمنٹ کا یہ آتا ہے. اگر وہ فیل گڈ فیکٹر آپ کی معیشت کے بارے میں ہو تو وہ بھی آنا ضروری ہے، وہ آپ کی سیاست کے بارے میں ہو تو وہ بھی آنا ضروری ہے. لیکن اس حکومت کے ساتھ ہم نے پہلا مسئلہ یہ دیکھا کہ وہ فیل گڈ فیکٹر نہ تو پاکستان کے کاروباری حلقوں میں آیا اور نہ ہی سیاسی حلقوں میں. مخالفت گورنمنٹس بنتی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی میجورٹی میں جاتی ہے، ریمیننگ مائنورٹی پارٹیز کے طور پہ اپنا رول ادا کرتی ہیں. اور یہ رول ہمیشہ سے رہا ہے. بڑی مخاصمت کی فضا بھی رہی ہے. بہت زیادہ ایلیگیشنز کے بھی ایک بڑے وہ دور ہم نے دیکھے ہیں جو کہ کسی صورت بھی اچھے نہیں ہوتے، لیکن ہم نے دیکھے ہیں. لیکن اس حکومت کا معاملہ یہ رہا کہ اس حکومت نے کچھ ایسے اقدام اٹھائے جن کی بنیاد بہت زیادہ سماجی تقسیم کا باعث بنی. سیاست کے اندر بہت زیادہ ایک پولرائزیشن کا اور ایک ہیٹ سپیچ کا رجحان آیا. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی جو معاشی سمت تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ریفارم ایجنڈے پہ جا رہے ہیں، اور ریفارم ایجنڈے کے لیے انہوں نے پبلک کو اس کے امپیکٹ کے ان اثرات کے بارے میں غور نہیں کیا، یا اگر کیا ہے تو تھوڑا اس چیز کو انہوں نے سمجھا کہ شاید اتنا وقت گزار لیں گے اور اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا. تو یہ اس طرح کی فالٹ لائنز جب گورنمنٹ کے ساتھ ہوں تو پھر اس گورنمنٹ کے جانے سے کوئی خلا پیدا ہوگا، یہ تاثر میں نہیں سمجھتا کہ درست تاثر ہے. ہاں، یہ تاثر زیادہ درست ہے کہ اگر یہ حکومت اسی طرح سے چلتی رہی تو بہت بڑے افلاس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، افراط زر کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا. شرح نمو کی جو پروجیکشنز آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں. کل میں نے ایک اکانومسٹ کو سنا، وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے لیکن فگرز ایسے تھے جو الارمنگ تھے. ڈاکٹر اشفاق حسن کی میں نے بات سنی، کل میں نے حفیظ پاشا صاحب کو سنا. تو فگرز ایسے ہیں جو ورثم ہیں، جو تھوڑی تشویش کا باعث بن رہے ہیں، اور وہ صرف نہ کہ کاروباری حلقوں کے لیے، عام آدمی کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، یہ سارے مسائل تو ہیں. اچھا، پھر ان کی کچھ کنسیپچول ایشوز بھی ہیں کہ جو بنیادی طور پہ گورننس کے بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں. اب مثال کے طور پہ جو پنجاب کا کیس آپ ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ لے لیں. اب یہاں پر جب بزدار صاحب کی کچھ ان کی گورنمنٹ کے ایشوز نظر آئے کہ شاید چیف منسٹر انیشیٹو لیس ہیں، تو دو پرابلمز آ رہی تھی کہ کیا وفاق سے کنٹرول کرنے کی بنیاد پہ یہ آ رہا ہے.
تو اس کا جو انہوں نے حل ڈھونڈا وہ حل یہ ڈھونڈ لیا کہ ایک افیکٹو سول سروس کی ٹیم وہاں بھیج دی جائے. یہاں بنیادی مسئلہ مس کر گیا کہ وہ تو ٹرینڈ ہی نہیں ہے اس کام کے لیے. اگر یہ کام کرنا تو اس کے لیے پولیٹیکل ڈیسیژن کی ضرورت ہوگی, پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہوگی. یہ تو ایکسیکیوشن آرم ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اتنے بڑے صوبے میں اس طرح کے گورننس کے کنسیپچولی مس لیڈ اس کے جس کی پولیٹیکل اس کی فال آؤٹ آ سکتی ہے, تو پھر لگ یہ رہا ہے کہ شاید ان میں ندیم افضل چند صاحب جیسے لوگ کم ہیں جو کہ اتنی اچھی اور سمجھداری کی بات کر سکتے ہیں, جو انکلوسیونیس کی بات کر سکتے ہیں, جو سیاسی ماحول کو بہتر کرنے کی بات کر سکتے ہیں, جو پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی. یہاں پہ تو نارملی ایک ڈائیٹرائب کی ایک آج شریعت قائم ہے. آپ کسی بندے کے ساتھ بیٹھ کے کسی ڈسکورس میں انگیج ہی نہیں ہو سکتے, آپ بات ہی نہیں کر سکتے. آرگومنٹ جو ہے وہ ہیٹ سپیچ پر آ کے اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ you don't feel like even talking sir. آپ کا دل ہوتا ہے کہ اس پوری بحث کو بھی یہاں ختم ہو جانا چاہیے. اچھا, پھر ایک 18 ماہ میں جو گورنمنٹ کا مین احتساب کا ایک نعرہ تھا, تو احتساب کے نعرے میں بھی یہ نظر آیا کہ جو مقدمات قائم کیے گئے, تو ہم نے تو ٹاپ کے مقدمات میں سے بات دیکھنی ہے نا کہ اگر کسی پہ الزام لگایا جاتا رہا کہ جی اتنے بڑے ان کے فائنینشیل ٹرانزیکشنز تھے, لیکن جب ایکچولی وہ کیس آتا ہے عدالت کے اندر تو وہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا کوانٹم تو 1-2 کروڑ سے زیادہ نہیں تھا جو 400 ارب کی بات کی جاتی رہی. تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ادارے کو آ کر یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آپ جن مقدمات کی الزام کی بنیاد پر تشہیر کر رہے ہیں, تو یہ تو لگ یہ رہا ہے کہ صرف ایک پروپوگیشنسٹ رجیم اپنے کام پہ چل رہی ہے جس کا کوئی اور مدعا نہیں ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی گورننس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ڈی فیم کرنے کے ارادے پہ جا رہی. سو دس از واٹ اٹ از. میرا خیال ہے کہ اس میں حکومت نے اگر چلنا ہے تو اس کو پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کرنا ہوگا. حکومت جن بنیادوں پر چلتی ہے ان پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو. ہم تو اپوزیشن میں, ہم تو گرانے کی بات کریں گے, لازمی طور پہ کریں گے. گرا بھی تو نہیں رہے نا سر. میں آگے چل کے پوچھوں گا آپ سے ایک اہم سوال, میں اس سوال کو آپ کے سامنے لاؤں گا. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جناب ندیم افضل صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ بڑے ایک سیاسی ورکر ہیں, بڑے جمہوری سوچ کے شخصیت ہیں, جہاں بھی رہیں بڑی عزت آپ نے کمائی ہے. لیکن سر ایک بات بتائیں, اگر حکومت جو ہے وہ نان الیکٹڈ ممبران سے چلائی جائے اور نان الیکٹڈ ممبران فیصلے کریں اور وزیر اعظم, جو ایک اطلاع ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, آپ اس کی تصحیح کر دیجئے گا, کہ وزیر اعظم کے فیصلے بھی وہاں نہیں چلتے جب نان الیکٹڈ ممبران جہاں بیٹھیں, خاص طور پہ وزارت خزانہ پہ, مالیاتی اداروں پہ, ایک تو وہاں پہ ہیں. دوسرا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے بھی فیصلے ایسے ہیں جو وزیر اعظم اس میں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, جو اطلاع ہے سر. اور ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سر وزیر اعظم کتنے بااختیار ہیں؟ یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں, جو نظر آ رہا ہے کہ شاید بااختیار نہیں ہے. ایک طرف تو اس بنیاد پہ جو میں نے بتایا, دوسری طرف سر جو اتحادیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, وہ ایگریمنٹ جو 4 اتحادی ہیں ان کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہے سر, اور اتحادی بہت غصے میں ہیں. ان کے اب اختلافات میڈیا میں بھی سامنے آ رہے ہیں, کھل کے بول رہے ہیں. کس وجہ سے رکے ہوئے مجھے نہیں پتا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم ان کے ان تمام ریٹن ایگریمنٹ کو وعدہ تو کرتے ہیں, لیکن عملی جامہ پہنانے میں بہت مجبور ہیں یا کر نہیں پا رہے ہیں. اس کے اوپر کیا کہیں گے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے بااختیار ہونے کی بات کی ہے, آئین اور قانون کے تحت یا ٹریڈیشنلی جتنے سابقہ وزراء اعظم
گیلانی صاحب یا میاں صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب، چلو اس سے پیچھے نہ جائیں، اس سے پہلا مشرف صاحب والا دور آتا ہے، وہ اور حالات میں تھا، وہ آرمی چیف بھی تھے. تو ان 2-3 جو وزراء اعظم ہیں جتنے یہ بااختیار تھے اتنے ہی موجودہ وزیر اعظم بھی بااختیار ہیں، ان سے کوئی کم بااختیار نہیں ہے. اب ان کے اختیار کتنے تھے یہ اپوزیشن کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے. رہ گئی بات باقی آپ نے کہا کہ ان کی جو ٹیکنوکریٹ ہیں، جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں، دیکھیں ایک سوچ تھی پی ٹی آئی میں نے جو ڈسکشن سنی، کیونکہ مجھے اس پارٹی میں 2 سال ہی ہوئے ہیں، تو وہ یہ تھی کہ کچھ پروفیشنل لوگ جو اچھے ڈپارٹمنٹس چلا لیتے ہیں، جن کو کمانڈ ہوتی ہے اس ایک سبجیکٹ کی، تو وہ 2 سال انہوں نے چلا اس طرح اس پوائنٹ آف ویو سے وزیر اعظم صاحب بھی بار بار ڈسکشن کرتے رہے. لیکن ایک پارلیمانی نظام میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل بندہ اوور سائٹ کر سکتا ہے وہ ٹیکنوکریٹ اوور سائٹ نہیں کر سکتا. وہ پروفیشنل ان پٹ تو دے سکتا ہے، اچھا کنسلٹنٹ تو ہو سکتا ہے، اچھی رائے دے سکتا ہے، اچھی اس کی ان پٹ آ سکتی ہے، لیکن اوور سائٹ کرنا یا پارلیمان کے اندر ایک بہتر طریقے میں اپوزیشن کو جواب دینا یا حکومتی پالیسی بیان کرنا، وہ پولیٹیکل بندے ہی بہتر کر سکتا ہے. پولیٹیکل بندے سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایک حقیقت ہے، میری اس میں بڑی سوچ کلیئر ہے. اور جہاں تک تعلق ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کے ٹوٹلی کنٹرول میں ہیں چیزیں. کوئی ایسا وزیر نہیں ہے، انہوں نے جب مرضی کسی وزیر کو فارغ کیا، جب مرضی کسی کو بنایا، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک سوال اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سر، وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی طے ہے، میں ملک احمد صاحب کی طرف آنے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات طے ہے سر کہ جو موجودہ حکومت کو جو چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، جو بحران ہیں، جو ملے ہیں، وہ بہت اضافہ ہو گیا ہے. اب اس پہ میرے پاس فگر بھی ہے، میں اس پہ بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو ایک بات کہہ رہے ہیں، جو سنجیدہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی بحران ہے، یہ جو معاشی بحران ہے، یہ انتظامی بحران ہے، اور جو بھی بحران ہے، یہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک حکومت اور اپوزیشن میں مفاہمت نہیں ہو، اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا مفاہمت کا. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں بالکل مفاہمت پارلیمانی نظام میں بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اصل میں مفاہمت 2 طرفہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ 2 طرفہ ٹریفک ہے، یہ 2 طرفہ سوچ ہو تو مفاہمت پروان چڑھتی ہے. اور ملک کو چلانا یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا کم صحیح لیکن بہت زیادہ ذمہ داری اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے. اپوزیشن نے پارلیمان چلانا ہوتا ہے، اور سینٹ میں تو اپوزیشن کی میجارٹی ہے. اب لیجسلیشن اپوزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. جو نیشنل ایشوز ہیں، جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں، خاص جوڈیشل سسٹم میں بہتری کرنی ہو، گورننس میں بہتری کرنی ہو، یا اور جدت پیدا کرنی ہو اپنے قوانین میں، تو اس میں اپوزیشن کا رول بڑا اہم ہے. اور اب ہماری خواہش ہے کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ تعاون کرے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پارلیمان میں یا ہمارے نظام میں اس وقت تناؤ اتنا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی کو اور اکاؤنٹیبلٹی کو لوگوں نے مکس کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی کو علیحدہ رہنا چاہیے اور ڈیموکریسی کو، پارلیمانی پریکٹس کو چلنا چاہیے، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نظام بہتر ہو، لوگوں کا اس نظام کے اوپر اعتماد بڑھے. یہ نہیں ہے کہ اکیلی حکومت کی وجہ سے پھر اعتماد اگر ڈاؤن ہوا تو پھر ڈسکریڈٹ ساری پارلیمنٹ ہوگی، سارا سسٹم ہوگا، اور نقصان سب پولیٹیکل فورسز کا، ڈیموکریٹک فورسز کا ہوگا، جو اس ملک کے یا ریاست کے فائدے میں بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. ملک احمد صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جو موجودہ مسائل، جو مسئلہ ہے، اس کے اوپر اپوزیشن کی ہر جگہ سے ڈیمانڈ بھی ہے کہ، اور یہ لگ بھی رہا ہے، اور اس ملک کے دانشور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی سچویشن ہے، اس سچویشن سے نکلنے کے لیے کوئی ایک پارٹی جو ہے نا اس مسائل سے نکل نہیں سکتی.
تو اب آپشن کے طور پر جو سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، اور کیونکہ انکمپیٹنسی کی بات بہت کی جا رہی ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے، اور جس طرح میں نے کہا اختیارات کی کہ جناب اختیارات جو ہیں وہ زیادہ تر نان الیکٹڈ ممبران کے پاس ہیں اور وہ زیادہ طاقتور ہیں، تو اسی طریقے سے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف قبل از وقت انتخابات کی بات کی جا رہی ہے، اور تیسری ایک بڑی بات کی جا رہی ہے کہ ایک اگر پارٹی حکومت نہیں چلا سکتی تو چلے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جو موجود اہم سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ ملک تو سب کا ہے نا سر، عوام سب کی ہے، تو اور قانون میں گنجائش بھی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک قومی حکومت بنا لیں اور وہ سب مل کر چلائیں حکومت کو، کیا کہیں گے سر؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہاں مسئلہ یہ جب میں اور آپ بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں یہ سارے آپشنز ہیں، لیکن جب اس کو ہم ریئلٹی میں ٹرانسلیٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کی ریفلیکشن آپ کو اس ایکٹ سے ملتی ہے جو بیسکلی آپ نے کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ ابھی اپوزیشن نے، چلیں یہ بات درست ہے، میں ٹو آل ایکسٹینٹس میں اس بات پہ چند صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ کے اندر یہ ڈسرپشن نہیں ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو کانکریٹ بات تھی کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب نے، دونوں نے، میں اس دن اسمبلی کی گیلریز میں موجود تھا، اجلاس کو دیکھنے کی خاطر وہاں تھا، جب یہ چارٹر آف اکانومی آفر کی گئی تو اگر کسی بھی نیشنل گورنمنٹ کی آپ بات کریں گے تو بیسکلی پاکستان کا اس وقت ایک پولیٹیکل اکانومی کی بحث ہے۔ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ حکومتیں معاشی بنیاد پر ایک دوسرے کو، پولیٹیکل پارٹیز چیلنج کر رہی ہیں، ان کی معاشی سمت کی بنیاد پر چیلنج کر رہی ہیں۔ عمران خان کا مین اس وقت جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ پریویس گورنمنٹس نے یہ کیا، تو جس کے نتیجے میں اب ان کی جو ہے حکومت کرنے کا حق ختم ہوا، اور میں اب یہ کروں گا، معاشی سمت کو درست کروں گا جس کے ساتھ بہتری لے کر آؤں گا۔ اب اگر آپ چارٹر آف اکانومی کی بات کریں تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ ایک کوئی کنسنسس ایوالو نہیں ہو سکا، بلکہ اس میں اگر میں یہ کہوں کہ اس آئیڈیا کو تھوڑا اپریشیٹ بھی نہیں کیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ جو گورنمنٹ اپنی بات لے کر چلے گی وہ چلے گی۔ اس میں اگر یہ تصور آج بالکل دیکھیں، پالیٹکس آف ڈگنیٹی کی ایک بڑی بحث کھل گئی ہے آج۔ پالیٹکس آف ڈگنیٹی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس بنیاد پر قائم ہے کہ انہوں نے مجھے ریڈیکیول کرنا ہے، میری تضحیق کر کے ان کی بات آگے چلے گی، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ضد ہے اس سیاسی عمل کی جو پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے۔ ہم ویسٹ منسٹر ماڈل میں بیٹھے ہیں، ہماری جمہوریت پارلیمان کے چلنے پر، یہ بات سے میں چند صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن گورنمنٹ کے ایکٹس جو ہوتے ہیں وہ اسپیک لاؤڈر دین آل واٹ وی آر اسپیکنگ، اس ساری بات سے زیادہ ہے۔ حکومت کی اگر پبلکلی ایک جو عوام کے اوپر لادے گئے بوجھ ہیں وہ حکومت کی مقبولیت اور غیر مقبولیت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس افراط زر کے ساتھ عام آدمی کو کمر توڑ مہنگائی کا شکار کرنے سے فرق نہیں پڑتا اور ہم کریکٹیو میئرز ہی لیتے رہ جائیں گے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ جو کہ لارجلی جنریٹ ہو رہی ہے، ان امپلائمنٹ اور بڑے کارخانے بند ہونے کے نتیجے میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، بے روزگار ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں حکومت کو فرق نہیں پڑے گا، یا لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی جو اس وقت پوزیشن ہے بالکل ٹھپ ہوتے ہوئے کاروبار، اس سے حکومت کو فرق نہیں پڑے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ایک مسکنسیوڈ پوزیشن ہوگی، جس طرح کا بیڈ اور ایک ال کنسیوڈ پنجاب میں ایکسپیریمنٹ ان کا چل رہا ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ لیک کرتی ہے، اور آپ ایک آئینی عہدے کو، وزیر اعلیٰ کو وفاق سے چلانے کی جو ایفرٹ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا ایک بڑا صوبہ ایکچولی اسٹینڈ سٹل پہ ورچولی کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کریکٹیو میئرز، جو کہ منوان IMF کا پروگرام تسلیم کر لینے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کریکٹیو میئر گیس اور بجلی کے بل بڑھانا ہی کریکٹیو میئرز ہیں، تو میں نہیں مانتا، کیونکہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب 22 مرتبہ پاکستان کی ڈفرینٹ گورنمنٹس IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ڈفرینٹ پیکیجز لے چکی ہیں۔
ہمیشہ بیل آؤٹ پیکیجز یہ ہیں، ہمیشہ پریویس ڈیٹ کو سیٹل کرنے کے نام پر یہ ہیں، اور جس دور کو پرائم منسٹر آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ بھی سارا ڈیٹ بیسڈ، ڈیٹ واز دا سورس فار دیٹ ڈیولپمنٹ. وہ ہماری کوئی انڈیجینیس اپنی کوئی ریونیو جنریشنز نہیں تھیں، وہ پیسے بھی ہم نے ادھار لیے. پھر اس گولڈن ایرا کے ادھار کو اتارنے کے لیے ہم نے مزید ادھار لیے. پھر ہم نے وہ 5 سالہ ڈاکٹر محبوب الحق کے پروگرام بھی دیکھے. ہم نے وہ ساری ترقی اور اس اکانومی کے اپ اینڈ ڈاؤنز اینڈ اٹ بینگ jeopardized in the hands of few elitist of the elite. ہم نے سب دور دیکھے. لیکن موجودہ حکومت کا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان سے عوام الناس کی تکلیف دور نہیں کی جا رہی اور انتہائی غیر مقبول ہو رہی ہے. حکومت اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر پائے گی. ٹھیک ہے سر، میں ایک چھوٹا سا بریک پہ جاؤں. ایک دو اہم سوال ہے وہ لے کے اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا. ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میرے پاس 4-4.5 منٹ ہے، 2 منٹ میں دوں گا. ایک اہم سوال ہے، میں دونوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں. سر، پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب سعودیہ میں ہوتے ہیں تو وہ ملائیشین سمٹ کو کہتے ہیں کہ جی یہ تقسیم کرے گی مسلم امہ کو، اور نہ صرف خود جاتے ہیں بلکہ اپنے وزیر خارجہ کو بھی روک دیتے ہیں. اور پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جی سعودی حکومت نے منع کیا، حالانکہ سعودیہ نے اس کی تردید بھی کی. دوسری طرف جب ملائیشیا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دوستوں کو یہ تاثر، خاص طور پہ یو اے ای اور سعودی عرب کے حوالے سے، کہ دوستوں کو یہ تاثر غلط تھا کہ اگر ہم ملیشین سمٹ میں جاتے تو یہ تقسیم ہوتی، یہ غلطی ہے. تو سر، وزیر اعظم کے اس بیان سے پہلے ہی 2 دوست بہت ناراض تھے. اب آپ کے مزید 2 دوست یو اے ای اور سعودی عرب کس حد تک اس کو سیریس لیں گے؟ کیا کہیں گے سر؟ اس میں کس کا قصور ہے، وزیر اعظم کا یا وزیر خارجہ کا؟ 2 منٹ ہے سر آپ کے پاس. چند صاحب. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو فارن پالیسی ہوتی ہے نا، اور پھر ایسے موقع پر کہ جب خطے میں آپ کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہو، آپ ایک اٹامک پاور بھی ہوں، اور آپ نے اپنے برادر ممالک کے ساتھ اور پھر مسلم امہ میں اور بیلنس رکھنا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور پھر جب آپ قرض کی زندگی گزار رہے ہوں، آپ نے اپنی آزادی پچھلے 40 سال میں ہر لحاظ سے گروی رکھی ہو، اور پھر آپ ایک ایسی وراثت دے کر گئے ہوں کہ جو رہن ہو، جو مارٹگیج ہو، جس کے اوپر کوئی آزاد خارجہ پالیسی کا چلانا ایک بات کرنے کی حد تک ہو، لیکن حقیقت میں وہ نہ ہو، جس میں جہاں ایک ٹیلی فون کال پر آپ ایسی جنگ میں چلے جائیں جس سے نکلنا، آپ کی فورسز اتنی قربانیاں دے، آپ کی عوام اتنی قربانیاں دے، آپ کا نقصان اتنا ہو. تو ان حالات میں چیزوں کو نارملائز کرنا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور جب آپ حکومت میں نئی حکومت آئے تو پھر آپ کو دوست ممالک، آپ کے پڑوسی ممالک آپ کو امداد بھی دیں، آپ کے ساتھ ٹریڈ بھی کریں، آپ کو پیسے بھی دیں، آپ کو تیل بھی دیں. تو یہ ایک کامیاب خارجہ پالیسی ہوتی ہے. کوئی ناراض نہیں ہے، اور ہر کسی کے اپنے اپنے مفاد ہیں. پاکستان کا مفاد بھی پہلے پاکستان ہے، اور ہم نے انشاءاللہ بیلنس رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور جب آپ معاشی طور پر، سیاسی طور پر کچھ بہتر ہو جائیں گے تو پھر اور لوگوں کو اور ممالک کو ناراض ہونے کی بھی میرے خیال میں اتنی جلدی نہیں ہوگی. صحیح ہے سر. میں آتا ہوں جناب ملک احمد خان. آپ کے بات پہ صرف ایک بات کہتا ہوا چلتا ہوں کہ چپ رہنے میں تو سر کوئی پرابلم نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آتا ہوں ملک احمد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہ کوئی میٹر نہیں ہے؟ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اسی لیے ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہوتی ہے. جی نہیں ڈاکٹر صاحب، غلطی ہو گئی، یہ تسلیم کرنا پڑے گا. دیکھیں، ممالک کے تعلقات میں
اثر انداز ہونا ایک ڈپلومیسی کی ایک بنیاد ہے. ہنری کسنجر کی ایک شورۂ آفاق کتاب ہے ان کی، وہ ڈپلومیسی کے نام سے ہی ہے. تو وہ اس میں بڑی کلیئرلی لکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو کام ہے ڈپلومیسی کو، اور بڑا ٹیکٹفل وے سے کرنا چاہیے. اب اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے؟ کچھ ممالک کے تعلقات برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کچھ کے مفاہمت کے، کچھ کے مخاصمت میں، کچھ کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے تعلقات ہوں. اب ہمارے ٹائم ٹیسٹڈ یہ جتنے بھی ممالک اس وقت ہیں، ان سب کے ساتھ پاکستان کے مختلف ادوار میں ٹائم ٹیسٹڈ ریلیشن شپ ہے. کبھی اس میں تھوڑی بہت کہیں بٹرنس اگر آئی بھی ہے تو اس کو ہم نے اسکلفلی ہینڈل کیا ہے، کیونکہ سینسٹیو معاملات ہیں. ایشو یہاں پر یہ تھا کہ جب پرائم منسٹر نے کمٹ کیا تو وہ بھی آف دی کف کمٹمنٹ تھی کہ وہ ضرور وہاں پر جائیں گے، اور تب ان کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کوئی سمٹ ہے. اچھا، اور وہ سمٹ جو ہے وہ بالکل OIC اس کی ایکسیپٹنس نہیں کر سکتی تھی، کسی صورت نہیں کر سکتی تھی، اور یہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس پلیٹ فارم سے. تو اس کے اندر جو OIC کے بیسکلی روئے رواں ممالک ہیں انہوں نے اس میں تھوڑا اپنا اعتراض کیا، اور پاکستان کو انہوں نے سمجھا کہ ان کو کیونکہ نیچرلی ہمارے ساتھ ان کی ایک ایسی تعلق داری ہے تو ہم اس کو اس انداز میں نہیں، کیونکہ پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ تھی تو بات یہاں تک چلی گئی کہ اس کو روکنا پڑا. اور ابھی پھر اگین پرائم منسٹر واز کاٹ آف گارڈ. یہ باتیں فورن آفس کے مشاورت کے بغیر نہیں کہنی چاہیے، یہ خود سے نہیں کہہ دینی چاہیے. یہ کچھ غلط ہوا ہے، اس کی امپلیکیشنز بہت صحیح بات کی، بڑی بہت ضروری ہے اور امپلیکیشن آئے گی، بہت ضروری ہے. آپ نے صحیح کہا ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کائرہ صاحب کا بھی شاید طبیعت ان کی ناساز ہے تو شامل نہیں ہو سکے، جتنا بھی انہوں نے ٹائم دیا ان کا شکریہ. دونوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.